الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 سے ترجمہ اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت کے اندر زکوٰۃ کے مستحق لوگوں کا بیان ہے۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ فرمایا زکوٰۃ صرف فقیروں اور بالکل محتاجوں اور زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیے ہوئے لوگوں اور ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے، اور غلام آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حکم ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں منافقین نے جب صدقات پر اعتراض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقات تقسیم کر رہے تھے، تو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ کچھ منافقین نے اعتراض کیا، تو انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کے مستحق یہ 8 قسم کے لوگ ہیں، ان پر ہی صدقات اور زکوٰۃ جو ہے وہ صرف کی جائے گی۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، ان کو بھی اس سے کوئی واسطہ نہیں، اور آپ کی اولاد پر بھی صدقات اور زکوٰۃ جو ہے وہ حرام کیا گیا کہ ان کا بھی ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو لہٰذا جو طعن کرنے والے، اعتراض کرنے والے ہیں، انہیں تو موقع ملنا ہی نہیں چاہیے، اور انہیں ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اب یہاں پر فقیر فرمایا للفقراء کہ فقیر لوگ مستحق ہیں۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس شرعی نصاب سے کم ہو، اور جب تک اس کے پاس ایک وقت کا کھانا میسر ہے یا کوئی چیز ایسی ہے کہ ایک وقت اس کا گزر سکتا ہے، اسے سوال کرنا جائز نہیں۔ ہاں، بن مانگے اگر کوئی اسے زکوٰۃ دے دے تو وہ لے سکتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا والمساکین، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور وہ ایسا شخص جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ سوال بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 3 پر فرمایا عاملین، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیے گئے ہیں، یعنی وہ مختلف علاقوں میں جا کر زکوٰۃ اکٹھی کرتے تھے، تو ان کو تنخواہ دینا یا وظیفہ ان کا مقرر کرنا، ان پر زکوٰۃ جو ہے وہ صرف کی جا سکتی ہے۔ اگر عامل غنی ہے تب بھی اس پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اگر عامل سید ہے، ہاشمی ہے، تو اس کو زکوٰۃ میں سے نہیں دینا چاہیے۔ آگے فرمایا والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے، یعنی کچھ منافقین یا کچھ کفار ایسے تھے کہ جن کو مال دے کر اسلام کے لیے نرم گوشہ رکھنے کی تلقین کی جاتی تھی کہ ان کو مال دے دیا تاکہ ان کی حمایت حاصل ہو، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تو رہا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں یہ جو منسوخ کر دیا گیا کہ اب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے، اب کسی کو زکوٰۃ کے پیسے دے کر حمایت حاصل کرنا مناسب ہی نہیں ہے، کیونکہ اسلام غالب ہو چکا ہے۔ آگے فرمایا کہ گردنیں چھڑانے، یعنی غلام آزاد کروانے، یعنی ان کی گردنیں چھڑانے پر زکوٰۃ کا مال صرف کر دیا جائے، یعنی وہ غلام جن کے مالکوں نے انہیں مکاتب کر دیا ہو، یعنی انہیں کہہ دیا ہو کہ تم اتنا مال لے آؤ گے تو تمہیں ہم آزاد کر دیں گے، تو بیت المال سے، زکوٰۃ کے مال سے ان غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے بھی زکوٰۃ صرف کی جا سکتی ہے۔ قرض دار، یعنی قرض وہ جو کسی گناہ کے بغیر، یعنی کسی گناہ میں مبتلا ہوئے بغیر قرض لیا ہو جنہوں نے، تو وہ اتنا مال نہ رکھتے ہوں کہ جس سے ان کا قرض ادا ہو جائے، تو زکوٰۃ کے مال سے ان کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا وابن السبیل کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور مسافروں کے لیے، یعنی مجاہدین جو بے سر و سامان ہوتے ہیں،
ان کو سامان دینے کے لیے، ان کی سواریوں کے لیے زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مسافروں کے لیے، حاجی ہیں ایسے نادار جن کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، ان کو زکوٰۃ سے مال دے کر حج کروایا جا سکتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کسی اور جگہ پر نہیں صرف کی جا سکتی، یعنی جس طرح مسجد کے اندر، مردے کے کفن اور دفن کے اندر، ان چیزوں کے اندر زکوٰۃ نہیں ادا کی جا سکتی، نہیں صرف کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے۔